بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 11واں لیسن ہے۔ اس لیسن میں ہم پڑھیں گے کنٹرول سٹیٹمنٹ کہ کنٹرول سٹیٹمنٹ کیا ہے اور یہ ہمارے پروگرام میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ کمپیوٹر میں ایسا ممکن ہے کہ آپ کچھ کاموں کے ہونے کے کسی شرط یا عمل سے مسئلہ کر دیں، بالکل اس طرح جیسے ہم عملی زندگی کے اندر جگہ پر جگہ بدلتے ہوئے حالات میں اپنے فیصلے اور کام کرنے کے طریقہ کار کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ مثلاً اگر بارش نہ ہوئی تو میں لاہور جاؤں گا، بصورت دیگر میں گھر میں رہوں گا۔ اس طرح اگر مجھے پیسے ملے تو نئے کپڑے خریدوں گا، ورنہ انہیں میں گزارا کروں گا۔ ان دونوں صورتوں میں کا انحصار بترتیب بارش کے نہ ہونے اور پیسوں کے ملنے پر ہے۔ اسی طرح C++ لینگویج اس بات کی سہولت دیتی ہے کہ آپ مختلف شرائط یا حالات کی بنیاد پر عوامل کے ہونے کو مسلط کر سکیں۔ C++ لینگویج کے فیصلہ کرنے کے لیے کئی قسمیں دی گئی ہیں جن کو ہم کنٹرول سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، جن کی کچھ اقسام ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ایف سٹیٹمنٹ ہے۔ ایف سٹیٹمنٹ اس کا سینٹیکس کچھ اس طرح ہے: The syntax of if statement is if condition۔ یہ بلاک آف سٹیٹمنٹ ہے۔ یہاں یہ کنڈیشن ہے۔ if کا عام لفظی معنی ہے اگر، اور اس میں ہم کنڈیشن وغیرہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بلاک سٹیٹمنٹ ہے، اس کے بعد یہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ ایف سٹیٹمنٹ ہر لینگویج کی طرح C++ بھی ایف کے مخصوص لفظ کو فیصلہ کرنے کے سٹیٹمنٹ میں استعمال کرتا ہے، جس کی عمومی شکل یہ ہے۔ ایف کا مخصوص لفظ کمپائلر کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد بریکٹس میں لکھے جانے والے الفاظ کو کوئی شرط یا فیصلہ ہے۔ اگر وہ شرط یا فیصلہ درست ہو تب ایف سٹیٹمنٹ کے نیچے لکھی گئی سٹیٹمنٹ پر عمل ہوگا۔ اگر دی جانے والی شرط درست نہ ہوئی تو پروگرام ایف کے نیچے لکھی گئی سٹیٹمنٹس کو نظر انداز کرتا ہوا پروگرام کو اگلے حصے پر لے جائے گا۔ لیکن دی گئی شرط کے درست یا غلط ہونے کا تعین کس طرح سے ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ کچھ یوں ہوگا کہ C++ اس کے لیے ریلیشنل آپریٹر فراہم کرتی ہے۔ یہ آپریٹر پروگرام بنانے والوں کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ دے سکے کہ دو مقداریں برابر ہیں یا برابر نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایف ایل سٹیٹمنٹ آتا ہے۔ اس کا سینٹیکس کچھ اس طرح ہے: ایف کنڈیشن سٹیٹمنٹ بلاک آف 1 یعنی فرسٹ بلاک، ایلز سٹیٹمنٹ سیکنڈ بلاک۔ ہم نے پیچھے دیکھا کہ ایف سٹیٹمنٹ بذات خود صرف ایک سٹیٹمنٹ چلانے کے لیے اہلیت رکھتی ہے، خواہ یہ سادہ سٹیٹمنٹ ہو یا کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹ ہو۔ ایف سٹیٹمنٹ میں دی گئی شرط کے غلط ثابت ہونے پر یہ کوئی عمل نہیں کرتی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جس طرح شرط کے درست ثابت ہونے پر کوئی عمل کرواتے ہیں، بالکل اس طرح شرط کے غلط ثابت ہونے پر بھی کوئی عمل کروا سکتے ہیں؟ یقیناً ایل سٹیٹمنٹ کا یہی مقصد ہے۔ اس میں یہ دو بلاک آف سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ اگر اس کنڈیشن میں یہ سٹیٹمنٹ ٹرو ہوئی تو یہ سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی۔ اگر یہ بلاک غلط ہوئی تو اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی۔ اور اس کے بعد آتا ہے نیسٹڈ ایف سٹیٹمنٹ۔ اس کا سینٹیکس کچھ اس طرح ہے: ایف کنڈیشن 1 ایف کنڈیشن 2 سٹیٹمنٹ 1 سٹیٹمنٹ 2۔ اس میں ہمیں دو کنڈیشن دی گئی ہے۔ اس میں ایک کنڈیشن کے اندر دوسری کنڈیشن دی گئی ہے۔ جب ہمیں ایک کنڈیشن کے اندر دوسری کنڈیشن دی جائے تو اس کو ہم نیسٹڈ ایف سٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوئی تو یہ کنڈیشن بھی اپنے ساتھ ایگزیکیوٹ کرے گا۔ اگر یہ کنڈیشن غلط ہوئی تو یہ سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آتا ہے نیسٹڈ ایف ایل سٹیٹمنٹ۔ اس کا سینٹیکس کچھ اس طرح ہے: ایف کنڈیشن سٹیٹمنٹ 1 ایلز ایف کنڈیشن 2 سٹیٹمنٹ 2 ایلز ایف کنڈیشن 3 سٹیٹمنٹ 3۔ یہ ہمیں ملٹیپل چوائس دیتا ہے۔ اگر اس میں ایک کنڈیشن غلط ہوئی تو دوسرے کو چیک کر دیتا ہے۔ اگر دوسرا غلط ہوئی تو تیسرے کو چیک کر دیتا ہے۔ اگر تیسرا غلط ہوئی تو چوتھے کو چیک کرتا ہے۔ اس طرح یہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا جب تک ہمارا سارا پروگرام ختم نہیں ہوتا یا ہمارا کوئی پروگرام میں کوئی سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہوتی۔ اگر پہلی دفعہ ایف کنڈیشن میں پہلی کنڈیشن درست ہوئی تو پہلا سٹیٹمنٹ
ضرور ایگزیکیوٹ ہوگا اور باقی سب کو اگنور کرے گا. اگر تیسرا کنڈیشن صحیح ہوئی تو تیسری اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی اور باقی سب کو اگنور کرے گا.